میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بہت پریشان ہیں اور وہ بہت پریشان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور انہوں نے ایک بات یہ بیان کی کہ پچھلے کوئی 7-8 مہینوں میں ان کے گھر کے، ان کی فیملی کے 10 آدمیوں کا انتقال ہو گیا۔ تو بالکل یہ تو بہت ہی غمگین صورتحال ہے، پریشانی کی بھی بات ہے۔ بھئی انسان کے اب کوئی ایک عزیز و قریب کا انتقال ہو جائے تو اس کا صدمہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آپ کے ماموں تھے اور ایک چچا تھے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کی اہلیہ محترمہ۔ تو یہ تینوں رشتے، چاچا اور ماموں کا رشتہ بھی بڑا قابل احترام رشتہ ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اہلیہ کا رشتہ تو بڑا، یعنی رفاقت کے اعتبار سے بڑا طویل رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک وقت گزرا ہوتا ہے دونوں کا ایک ساتھ۔ تو پریشانی آپ کی یہ ہے کہ جی آپ کو اب صبر نہیں آ رہا، تو اور آپ نے خود کہا کہ بھئی صبر تو وہ ہے کہ جو وقت پہ کیا جائے، پھر ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا بلیو ہے، ہمارا یقین ہے کہ ایک دن ہم سب نے دنیا سے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ جو ہے اس کو بقا ہے، تو جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو لہذا یہ تو بات طے ہے کہ ہر انسان نے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اب یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کوئی شخص پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ بیوی کا بعد میں ہوتا ہے، شوہر کا پہلے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کا، پھر اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ کل ہی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ امریکہ سے آئے تو ایسی بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ وہ انڈیا جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یار میں انڈیا جاتا ہوں، لیکن اب وہ بات نہیں رہتی، کیونکہ پہلے والد بھی زندہ تھے، والدہ بھی زندہ تھیں، بھائی بھی زندہ تھے۔ تو اب نہ والد رہے، نہ والدہ رہیں، نہ بھائی رہے، صرف بہنیں ہیں، وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور نہ کوئی عزیز و قارب، یعنی چچا، ماموں، کوئی، سارے انتقال کر چکے ہیں۔ اب ان کے بچے ہیں، تو وہ جو بات ہے وہ اب رہی نہیں۔ تو یہ انسان کی ایک حقیقت ہے کہ اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک دن تنہا ہونا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو عزیز و قارب زندہ ہیں، جو رشتہ دار زندہ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کب کس کا بلاوا آ جائے اور وہ چلا جائے، اور پھر آپ کو حسرت رہے، آپ جو ہے وہ کہیں کاش میں اس سے مل لیتا، کاش میں اس سے بات کر لیتا، کاش میں اس سے معافی مانگ لیتا، کاش میں اس کو معاف کر دیتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان کو جو ہے یہ جو زندگی ہے، لمحہ موجود ہے نا، یہ جو لمحہ، اس لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ تو لہذا یہ حقیقت ہے میرے بھائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور آپ اپنی اہلیہ کے لیے دعا کیا کریں، بلکہ تمام مرحومین کے لیے دعا کیا کریں۔ اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات ابھی بتائی اپنی اہلیہ کی، کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اس تاریکی میں تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے، اس یعنی اندھیری، جو اندھیری تھی، رات کی، سمندر کی، مچھلی کی پیٹ کی، 3 اندھیریوں سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی نجات عطا فرمائے گا۔ تو آپ کی وائف نے جو آپ کو یہ آیت سکھائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا آپ پہ احسان ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ سیکھ لی، آپ یاد بھی ہو گئی آپ کو۔ تو آپ یہ پڑھا کریں، شاید انہوں نے اسی لیے آپ کو یہ یاد کرائی ہو کہ بھئی آپ اس کو پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد آتا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا 70,000 مرتبہ آپ پڑھیں اور دعا کریں، اور ان کو اصالِ ثواب کریں، اور اپنے مرحومین کے لیے کہ دعائے مغفرت کریں، اور ان کو اصالِ ثواب کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے گا، اللہ آپ کے بھی درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو
حضور نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ کہ صبر تو صدمے کے وقت آنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ جو آدمی صبر کے وقت یعنی صدمے کے وقت صبر کرے، اس وقت کے اندر، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبھی تو اس کو اولو العزم لوگوں کا کام بتایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جبھی تو اس پر اجر عظیم رکھا ہے، تو اس لیے کہ یہ مشکل بات ہے اور مشکل کام ہے، جبھی تو اس پہ اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مصیبت پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔